دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فکر اقبال کے پروگرام طریق شہبازی میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور قرآن۔ اقبال اور قرآن کو سمجھنے والے اکثر علماء اور دانشور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ اقبال کا پیغام دراصل قرآن ہی کا پیغام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اپنے تئیں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ بات کس حد تک مبنی بر حق ہے، اور کیا واقعی اقبال کے پیغام کو قرآن ہی کے پیغام کا پرتو کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اقبال بارگاہ رب العزت میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بجلال تو کے در دل دیگر آرزو نہ دارم، بجزیں دعا کے بخشی با کبوتراں کا بھی۔ اے خدا تیرے جلال کی قسم، اس دل میں اس آرزو کے سوا کوئی دعا نہیں کہ تو ان کبوتروں کی سی زندگی جینے والوں میں عقابی روح پیدا کر دے۔ اور پھر اقبال اپنی شاعری کے حوالے سے، اپنے پیغام کے حوالے سے کیا فکر رکھتے تھے، اس کا اظہار ان کے اس شعر میں ہوتا ہے کہ جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمر است، کہ اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو روز محشر خارو رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ تو آپ روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے۔ اگر ہم بہت ظاہری نظر اور سطحی انداز میں بھی اس بات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی جو صفات ہیں اور اس کے جو مظاہر ہیں ان کا پرتو کسی نہ کسی ادنا درجے میں ہمیں کلام اقبال میں بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی بہت ساری تہیں ہیں، بہت ساری پرتیں ہیں۔ ہم قرآن کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آتی ہے، دوسری دفعہ جب پڑھتے ہیں تو کچھ اور سمجھ آتی ہے، تیسری دفعہ میں کچھ اور اسرار و رموز جو ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس بحر میں غوطہ زنی کرتے ہیں ویسے ہی ہماری سمجھ کے جو لیولز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی اسی صفت کا پرتو کسی نہ کسی ادنا درجے میں ہمیں کلام اقبال میں بھی نظر آتا ہے۔ اقبال کو بھی جب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے، دوسری دفعہ سمجھ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تیسری دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسرار اس کے، حتیٰ کہ اس بحر میں جب آپ غوطہ زنی کرتے ہیں تو بہت سے قیمتی فکر و نظر کے لولو لالا جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی بار بھی پڑھ لیں آپ اس سے بور نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کو ہزاروں دفعہ پڑھ لیں، آپ اس کو لاکھوں دفعہ پڑھ لیں، آپ اس کو رٹ لیں اور اس کو دہراتے چلے جائیں، یہ کبھی آپ کو بور نہیں کرتا، بلکہ جتنا آپ اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ایمان اور ایک روحانی خوشی اور روحانی سکون آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی اسی صفت کا پرتو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو کلام اقبال میں بھی نظر آئے گا۔ اقبال بھی آپ کو بور نہیں کرتا، آپ اس سے کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، آپ کبھی اس سے بور نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک جذبہ عطا کرتا ہے ہر بار آپ کو ایک ولولہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال کو یہ مانتا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسن۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن اپنے قاری کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، یہ سرزنش بھی کر سکتا ہے،
یہ آپ کو تانا بھی دے سکتا ہے لیکن کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن کی اسی صفت کا پرتو کسی نہ کسی ادنا درجے میں آپ کو کلام اقبال میں بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ اقبال بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اقبال بھی آپ کو آڑے ہاتھوں لے سکتا ہے، وہ بھی آپ کو تانے دے سکتا ہے، لیکن کبھی نا امید نہیں کرتا، بلکہ بتاتا ہے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اقبال اور قرآن کو پڑھنے والا کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی ہمت نہیں ہار سکتا۔ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طرح قرآن کو پڑھنے والا کبھی نیکی اور بدی کی جنگ میں غیر جانبدار ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، کبھی امپارشل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقبال بھی یہ سکھاتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، کہ تو نیکی اور بدی کی جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، تجھے اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ قرآن اور اقبال کو سمجھنے والا کبھی غلامی پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ اقبال بھی یہ سکھاتا ہے کہ یعنی از خوئے غلامی زے سگاں خار ترست، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کرد۔ پھر قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے والے کو ایک بصیرت عطا کر دی جاتی ہے۔ It broadens their vision. It expands their horizon. یہ بند ذہنوں کو کھولتا ہے، سوچ کے دریچوں کو واہ کرتا ہے۔ اقبال کو بھی قرآن میں غوطہ زنی کے باعث اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی کہ وہ بہت سی سائنسی حقیقتوں اور اس کی باریک بینیوں سے آگاہ تھے، اور بہت سے آگے پیش آنے والے حالات و واقعات کا ادراک بھی رکھتے تھے۔ مثلاً 1 صدی قبل یہ پیشین گوئی کی کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، اور ایٹمی توانائی کی پیداوار کا راز یہ بتایا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ تو اقبال کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو بھی ایک بصیرت عطا کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اس دنیا کے کئی اسرار و رموز جو ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کائنات کے رازوں کو جو ہے وہ جاننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ ایک آپ کو آفاقی سوچ عطا کرتا ہے، بلند فکری عطا کرتا ہے۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ یہ اقبال آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بننے دیتا، یہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی قید سے آزاد ہو کر بلند پروازی سکھاتا ہے، اور شاہین کی زبانی یہ بتاتا ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ اور اقبال اور قرآن کو پڑھنے والا ہر طرح کے رنگ، نسل، ذات پات، قبیلے اور مسلک کی قید سے آزاد ہو کر آفاقی سطح پر آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ پھر قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن آئینہ دکھاتا ہے، ہم کیا ہیں، ہم اس حال میں کیوں کر ہیں، ہم اس حال تک کیسے آ پہنچے ہیں۔ قرآن اس کی پوری تصویر کشی کرتا ہے۔ بعین ہی اگر آپ جاننا چاہیں کہ افراد اور اقوام دنیا میں کیوں کر عروج حاصل کرتے ہیں، قرآن کھول کر بیان کرتا ہے۔ افراد اور اقوام کیوں کر ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتے ہیں، قرآن کھول کر بیان کرتا ہے۔ بعین ہی اقبال بھی آئینہ دکھاتا ہے
اقبال بھی آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کا جو یہ حال ہے یہ کیوں کر ہے۔ آج کے مسلمان اگر کلام اقبال کے آئینے میں جاننا چاہیں کہ وہ اس حال میں کیوں کر آن پہنچے ہیں، تو وہ آئینہ بتائے گا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، اور جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے پس پش ڈال دیا ہے؟ تم نے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اور یہ وعدہ کر کے کہ اس نظام کو تم یہاں لاگو کرو گے، تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، وہ وعدہ کہاں گیا؟ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست میں ذوق تانا ثانی، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔